السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو املا کا سلسلہ چل رہا ہے، الف کے قواعد چل رہے ہیں، تو آج ایک دو قاعدے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بہت سے مرکب الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک ٹکڑا عربی یا فارسی کا ہے، یا ایسے الفاظ جن کے دونوں ٹکڑے عربی یا فارسی کے ہیں لیکن یہ اردو بن گئے ہیں، تو ایسے لفظوں کے آخر میں الف لکھنا چاہیے، جیسے ادلا بدلا، بے اصولہ، بے صبرا، بے فکرا، چوراہا، چوطرفہ، دو رخا، نمک پارا، ناشکرا وغیرہ۔ تو ان الفاظ کو الف ہی سے لکھنا چاہیے۔ ہاں، ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف لکھنے سے معنی کا التباس ہو سکتا ہے، یعنی اسی طرح کے دوسرے الفاظ بھی ہیں، اشتباہ ہو سکتا ہے، تو ان کے آخر میں ہائے مختفی لکھی جائے گی، الف نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، جیسے آنا ایک سکہ، اس کے مقابل میں آنا الف کے ساتھ مصدر ہے۔ بدلہ انتقام، اس کے مقابلے میں بدلا بدلنا سے فعل ماضی ہے۔ پتہ شناخت، اس کے مقابلے میں پتا درخت کا پتا۔ پیسہ ایک سکہ، اس کے مقابلے میں پیسا پیسنا سے مصدر ہے، پیسنا مصدر سے فعل ماضی ہے۔ تولا وزن، اس کے مقابلے میں تولا تولنا مصدر سے فعل ماضی ہے۔ خاصہ خاصیت، اس کے مقابلے میں خاصہ امیروں اور بادشاہوں کا کھانا۔ تو ان الفاظ میں چونکہ اشتباہ ہو سکتا ہے، اس واسطے الف نہیں لکھا جائے گا، ہائے مختفی ہی لکھا جائے گا ان کے آخر میں۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ عربی فارسی کے ایسے الفاظ جنہیں اردو میں تصرف کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، انہیں دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی اور ہائے مختفی کے ساتھ بھی، جیسے چوغا چوغا، خاکہ خاکہ، صافہ صافہ، نصیبہ نصیبہ، نشیلا نشیلا، نقشہ نقشہ۔ ان الفاظ کو ہا اور الف دونوں کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ بعض اسماء خاصہ ایسے ہیں جو شروع سے ہائے مختفی سے لکھے جاتے ہیں، ہائے مختفی ہی سے ان کو لکھنا چاہیے۔ اسماء خاصہ کا مطلب جو کسی کے نام وغیرہ ہیں، تو ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ہائے مختفی سے جب شروع سے لکھے جا رہے ہیں تو ہائے مختفی ہی سے لکھا جائے گا، جیسے آگرہ، ڈھاکہ، افریقہ، امریکہ، مکہ، مدینہ وغیرہ۔ یہاں تک الف کے قاعدے ختم ہوئے۔ اس کے بعد اردو املا میں تا اور طا کے متعلق قواعد شروع ہونے والے ہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔